پنجاب کی قسمت میں ایسا کیوں؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 17 نومبر 2017۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ نواز شریف سے جان چھڑانا ٹھہر گیا تھا، لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ ایسا کیوں طے پایا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ معاملہ نواز شریف کے انا پرست مزاج کا کیا دھرا ہے تو یہ ماضی میں تو سچ لگتا تھا، لیکن اس مرتبہ تو ان کی کمپرومائزنگ پالیسیوں پر ان کی اپنی صاحبزادی مریم نواز کو بھی اعتراض ہے، جس کی مثالوں میں جنرل مشرف کو باہر جانے کا راستہ دینے جیسا آلودہ گھونٹ پینا، خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت کو بننے اور اسے ڈی اسٹیبل کیے بغیر وقت بھی پورا کرنے دینا، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو سیاسی اڑنگے لگانے کی بجائے اسموتھ فلائٹ کا موقع دینا، بلوچستان میں 2 مختلف گروپوں کو باری باری حکومت کرنے کا پلان دینا، اور قومی انتخابات کے بعد سابقہ روایات کے مطابق آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی مخالف حکومتوں کو فوری گرانے کی بجائے ان کی جمہوری مدت ختم ہونے کا انتظار کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ اگر معاملہ نیوز لیک کا ہے تو 2014 کا دھرنا تو اس سے بہت پہلے ہو گیا تھا۔ اگر انا پسندی اور خبر لیک کرنے والے معاملات کو سامنے رکھا جائے تو اس طرح کی چون چالاکیاں زرداری حکومت کے دوران بھی ہوتی رہیں۔ اگر کرپشن اور دھاندلی کو لیں تو پیپلز پارٹی کے لاسانی قصے بھی ابھی زیادہ پرانے نہیں ہوئے۔ اگر معاملہ خاندانی سیاست کو ختم کرنے کا ہے تو سب سے زیادہ پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں بھی اسی گناہ میں مبتلا ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری اپنی حکومت کے عوض وہ بہت سی رعایتیں دے رہے تھے جو نواز شریف اپنی اصول پسندی کے زوم میں دینے کو تیار نہ ہوئے، یہ یا کچھ اور وغیرہ وغیرہ؟ اگر یہ سب کچھ نہیں تو پھر ایسا کیا ہے جس کی اب تک پردہ داری ہے؟ دیکھا جائے تو نواز شریف غیر سیاسی دباؤ کے بوجھ تلے 18 سال بعد بھی 2017 میں وہیں موجود ہیں جہاں اکتوبر 1999 میں کھڑے تھے۔ اس دوران جنرل پرویز مشرف کا مارشل لاء اور پیپلز پارٹی کی نیم سول حکومت اپنی طبعی عمریں پوری کر چکے ہیں۔ یہ بات عین فطری ہے کہ جب غیر فطری طریقے سے اقتدار حاصل کیا جاتا ہے تو اقتدار حاصل کرنے والا اسے ہر ممکن دباتا ہے جس سے وہ اقتدار چھینتا ہے۔ مثلاً انگریز مسلمانوں سے اقتدار چھین کر بر صغیر پر قابض ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کو سیاسی، ثقافتی اور لسانی اعتبار سے ہر ممکن طریقے سے دبایا، لیکن مذکورہ فطری مخالفت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے معاملات رفتہ رفتہ آسان ہوتے گئے، اور 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کی 2 عادی حکومتوں کے بعد 2008 میں آصف علی زرداری کی ایک پوری حکومت بھی برپا ہوئی، لیکن عجب ہے کہ جنرل مشرف کے جنرل ضیاء الحق کے مقابلے میں مبینہ نرم مارشل لاء کے 10 برس پہلے ختم ہو جانے کے باوجود بھی نون لیگ مقتدر حلقوں کی ہستی کا ساماں اب تک نہیں ہوئی۔ اس ساری کتاب کو تاریخ کچھ مختلف نظر سے بھی پڑھ سکتی ہے، وہ یہ کہ کسی نہ کسی انداز میں پنجاب کو ڈپریس رکھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان سے ان کے مشاغل کے بارے میں پوچھا گیا۔ کوفی عنان نے برجستہ جواب دیا کہ میرے 2 شوق ہیں، ایک اپنا بلیک ہیلی کاپٹر اڑانا، دوسرا اپنے ماتحت لوگوں کو ڈپریس رکھنا۔ غور کریں تو پنجاب اور اس کے لوگوں کو اکثر اوقات کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا رہتا ہے، جبکہ پاکستان کے چاروں ماشاء اللہ غیر پنجابیوں نے لگائے۔ اگر کوئی جنرل ضیاء الحق کو پنجاب کی فہرست میں داخل کرے تو اسے اپنی تاریخ درست کر لینی چاہیے کہ جنرل ضیاء الحق کا تعلق غیر منقسم ہندوستان کے وقت موجودہ پاکستانی پنجاب سے نہیں تھا، بعد ازاں انہوں نے اس وقت کے صوبہ سرحد اور موجودہ خیبر پختونخوا میں ہجرت کی۔ اسی طرح سول حکمرانوں میں بھی غیر پنجابی حکمرانوں کی طویل فہرست موجود ہے، جن میں 3 بڑے نام ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے ہیں۔
دوسری طرف پنجاب سے نواز شریف وہ واحد سیاستدان ہیں جو پورے پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر ایک بھرپور سیاسی شخصیت کے طور پر سامنے آئے، ورنہ پنجاب سے قومی سیاست میں قومی بونے ہی آتے رہے۔ کچھ ماہ پہلے پیپلز پارٹی کی قیادت میں سندھ کی اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی کہ کرپٹ وزیر اعظم نواز شریف کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اگر ایسی ہی قرارداد پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں سندھ کے کسی وزیر اعظم کے خلاف پاس کی جاتی تو یہی پیپلز پارٹی اسے پاکستان کے خلاف اقدام قرار دیتی۔ بلوچستان میں جس طرح پنجابیوں کو چن چن کے نکالا اور مارا گیا، اور حال ہی میں تربت میں 15 پنجابیوں کا قتل عام کیا گیا، اس کا عشر اشیر اگر دوسرے صوبوں کے لوگوں کے ساتھ خدا نخواستہ پنجاب میں ہوتا تو رد عمل لکھنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ بہتر انتظام کے لیے اگر سندھ کو انتظامی طور پر تقسیم کرنے کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی والے مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ ہزارہ اور فاٹا کو علیحدہ صوبہ بنا کر انہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی مخالفت کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے ساتھ رہنے اور اس میں ضم کرنے کی تحریک چلائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس پنجاب کو تقسیم کر کے سرائیکی صوبہ بنانے کے لیے خوب زور دیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی والے ذوالفقار علی بھٹو، بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی مقدمہ بازی کے دوران عدالتوں اور ان کے اس وقت کے ججوں کے خلاف جو توہین آمیز بدزبانی کر چکے ہیں اسے دہرانا ممکن نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی والے اب بھی باز نہیں آتے اور جاتے جاتے کچھ نہ کچھ کہہ جاتے ہیں، لیکن پنجاب کو اس سے بہت کم پر بھی معافی نہیں ملتی۔ دوسرے سب علاقے اپنی مادری زبانوں کو قومی زبانیں بنانا چاہتے ہیں، جبکہ پنجاب نے اپنی مادری زبان پنجابی کو چھوڑ کر آئینی قومی زبان اردو کو اپنی مادری زبان بنا لیا ہے۔ اگر یہ سب کچھ پنجاب کا بڑے بھائی ہونے کی وجہ سے ہے تو کیا اس کے پاؤں کاٹ کر اسے چھوٹا کرنا مناسب ہے؟ پنجاب کی قسمت میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسے دوسروں کی مخالفت کے ساتھ ساتھ اپنے بھی گرے کو مارنے کا کام خوب سر انجام دیتے ہیں۔ کیا عام لوگوں کی یہ رائے نہیں ہے کہ اگر عمران خان کے پہیوں سے ہوا نکال دی جائے تو ان کا ورک شاپ تک پہنچنا بھی ممکن نہیں؟ نواز شریف اور ان کے خاندان کو جو چاہے سزا ملے، بے شک ان کی نسلیں ابد تک سیاست سے باہر کر دی جائیں، لیکن اس تاثر کا خیال رکھا جائے کہ پنجاب کو ڈپریس کیا جاتا ہے۔ شکریہ۔ دی اینڈ۔